اہل اسلام کے نزدیک حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا احترام و اکرام لازمی اور ضروری ہے۔ ان کی توقیر و تعظیم واجب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے آخر کیوں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ مختصر وقت میں چند وجوہات ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی وجہ صحابہ کرام کی عزت و تکریم، احترام و اکرام کے لازم اور واجب ہونے کی یہ ہے، وہ انتخاب خداوندی ہے۔ وہ بنے نہیں ہیں، اللہ کی جانب سے چنے گئے ہیں۔ ربوبیت ذاتی منصب ہے، نبوت اور صحابیت وہبی منصب ہے، خلافت انتظامی منصب ہے، ولایت کسبی منصب ہے۔ نبی اور صحابی بنتے نہیں ہیں، ان دونوں کو رب خود چنتے ہیں۔ نبوت بھی رب کا انتخاب ہے، صحابیت بھی رب کا انتخاب ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ذکر کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ اللہ نے منصب نبوت اور ختم نبوت کے لیے مجھے چنا ہے، میری صحبت، معیت اور رفاقت کے لیے میرے اصحاب کو بھی خود چنا ہے۔ جیسے نبوت رب کا انتخاب ہے، ویسے ہی صحابیت بھی رب کا انتخاب ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، سب کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے مگر رب کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اگر رب کا انتخاب غلط ہو جائے، اللہ کے علم اور قدرت میں نقص ثابت ہو جاتا ہے۔ تعالی اللہ عن ذالکما علوا کبیرا، وہ علم کے نقصان سے بھی مبرہ ہے، قدرت کے نقصان سے بھی پاک ہے۔ تو پہلی وجہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے احترام اور اکرام کے، عزت و توقیر کے لازم اور واجب ہونے کی یہ ہے، وہ انتخاب خداوندی ہے۔ جب انتخاب خداوندی ہے تو لازمی نتیجہ یہ ہے، تنقید سے بالاتر ہے۔ جیسے نبوت رب کا انتخاب ہے، تنقید سے بالاتر ہے، ایسے ہی صحابیت بھی رب کا انتخاب ہے، تنقید سے بالاتر ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے احترام صحابہ کے ضروری ہونے کی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے صحابہ کرام کے احترام، اکرام، توقیر و تعظیم کے لازم اور واجب ہونے کی۔ وہ نسبت محمدی کے حاملین ہیں، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات میں یہ بات شامل ہے کہ انبیاء کی عزت و تکریم اس وجہ سے لازم ہے کہ ان کی نسبت خدا سے ہے۔ انہیں اللہ نے قرآن کریم میں ورسولی کہہ کے عزت بخشی۔ حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی و رہبر کو ورسولی کہہ کے عزت بخشی۔ خاتم المرسلین نے صحابہ کرام کو اصحابی کہہ کے عزت بخشی۔ انبیاء کرام کی عزت و تکریم کی ایک وجہ یہ ہے، ان کی نسبت خدا سے ہے۔ ربوبیت کی جانب نسبت اور مقام نبوت ان کی عزت و تکریم کے واجب اور لازم ہونے کی وجہ ہے۔ اسی طرح نسبت الی النبوت اور مقام صحابیت، یہ صحابہ کرام کی عزت و تکریم کے
واجب اور لازم ہونے کی وجہ ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، جب صحابہ کرام کا احترام، ان کی تعظیم نسبت نبوت کی وجہ سے ہے، تو پھر انہیں اعمال کے ترازو پہ کیسے تولا جا سکتا ہے؟ جس طرح کسی نبی کو کثرت عمل اور کثرت عبادت کے ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، اسی طرح حضور کے کسی صحابی کو بھی کثرت عمل اور کثرت اعمال و عبادات کے ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ عین ممکن ہے اعمال کی گنتی میں غیر نبی سے بڑھ جائے، لیکن رتبے میں کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ بالکل اسی طرح عین ممکن ہے اعمال اور عبادات کی گنتی میں غیر صحابی سے بڑھ جائے، لیکن رتبے میں نہیں بڑھ سکتا۔ یہی وجہ ہے نہ کسی نبی کو اعمال کے ترازو پہ تولا جا سکتا ہے، نہ نبی کے کسی صحابی کو اعمال کے ترازو پہ تولا جا سکتا ہے۔ انبیاء کو بھی نسبت کے ترازو پہ تولا جاتا ہے، اصحاب مصطفیٰ کو بھی نسبت کے ترازو پہ تولا جاتا ہے۔ انبیاء کی تکریم اس وجہ سے لازم ہے کہ ان کی نسبت خدا سے ہے، صحابہ کی تعظیم اس وجہ سے لازم ہے کہ ان کی نسبت مصطفیٰ سے ہے، انبیاء کی تعظیم مقام نبوت کی وجہ سے ہے، اصحاب مصطفیٰ کی تعظیم مقام صحابیت کی وجہ سے ہے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے، جب صحابہ کو اعمال کے ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، حالانکہ اعمال شریعت کو مطلوب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزولا، اعمال شریعت کو مطلوب ہے، رفع درجات کا باعث ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں نسبت کے ترازو پہ تولا جاتا ہے، عمل کے ترازو پہ نہیں تولا جاتا۔ جب صحابہ اعمال کے ترازو پہ نہیں تولے جا سکتے، تو تاریخ کے ترازو پہ بطریق اولا نہیں تولے جا سکتے۔ تاریخ کی کیا اوقات ہے، وہ محمد کے صحابہ کا وزن کرے۔ صحابہ کی عزت احترام نسبت محمدی کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو ورسولی کہہ کے عزت بخشی، اور خاتم المرسلین نے اپنے صحابہ کو اصحابی کہہ کے عزت بخشی، نسبت اپنی جانب کی ہے۔ آج قرب قیامت کا زمانہ ہے، فتنوں کی کثرت ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کی طبیعت کی حساسیت کا عالم یہ ہے، اگر بیٹا نافرمان ہو جائے، بیٹا بدکار ہو جائے، تو باپ اخبار میں اشتہار دیتا ہے، میرا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس کے کسی قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں، آگ کر دیتا ہے۔ آج قرب قیامت کے زمانے میں، فتنوں کی کثرت کے دور میں، اگر بیٹا نافرمان ہو، نطفے سے پیدا ہونے کے باوجود، نسب کے ثبوت کے باوجود، آج کا انسان اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتا، اس کے قول سے لا تعلقی، اس کے فعل سے لا تعلقی، اس کے عمل سے لا تعلقی۔ لیکن محمد مصطفیٰ کو دیکھیے، بلال حبشے سے چل کے آئے، حضور نے فرمایا صحابی یہ میرا ساتھی ہے۔ سلمان فارس سے چل کے آئے، فرمایا صحابی یہ میرا ساتھی ہے۔ سہیب روم سے چل کے آئے، فرمایا صحابی یہ میرا ساتھی ہے۔ تو محمد نے جن کی نسبت اپنی طرف کی ہے، محمد کا نسبت کرنا بتاتا ہے کہ انبیاء کے بعد یہ پوری انسانیت میں افضل ہے۔ ان سے افضل ہونا تو دور کی بات ہے، کائنات میں ان کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ احترام واجب، احترام واجب۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ نسبت محمدی کے حاملین ہیں۔ وہ شاگرد کس کے؟ حضور کے۔ مرید کس کے؟ حضور کے۔ شاگرد کس کے؟ حضور کے۔ رشتہ دار کس کے؟ حضور کے۔ مقتدی کس کے؟ حضور کے۔ سپاہی کس کے؟ حضور کے۔ اور جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو، جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو، اس پہ عظمت فخر کیا کرتی ہے۔ ان کی نسبت مصطفیٰ سے ہے، اور نسبت مصطفیٰ کی اصل عظمت ہے۔ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے۔
جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ سید الفقہا حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کدو کو ناپسند کیا تو حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فوراً فرمایا جدید الایمان وَإِلَّا لَأَقْتُلَنَّكَ، اپنے ایمان کی تجدید کر وگرنہ تیری گردن بدن سے جدا کر دوں گا۔ تجھے پتہ نہیں یہ کدو مصطفیٰ کو پسند تھا، مصطفیٰ کی پسند نے اسے کدو نہیں رہنے دیا، کدو شریف بنا دیا ہے۔ جس سبزی کو مصطفیٰ پسند فرمائے اس کے ساتھ شرافت کا سیگا لگ جاتا ہے، اور جنہیں محمد پہلو میں سلائے، جنہیں محمد پہلو میں سلائے ان کی شرافت کی کوئی حد ہوگی، ان کے احترام کا کوئی کنارہ ہوگا۔ نسبت محمدی کے حاملین ہے۔ آج کا مسلمان ایمان کی کمزوری کے باوجود نبی کی جانب منسوب چیزوں کا اس حد تک احترام کرتا ہے کہ جو نبی کے روزے کو دیکھا ہے یہ اسے دوسروں سے بڑھ کر سمجھتا ہے۔ جو نبی کی جالی کو چوم لے اس کی عظمت پہ فخر کیا جاتا ہے، اور مدینے کی مٹی کو مٹی نہیں کہتا، خاک شفا کہتا ہے۔ جو مدینے کو دیکھا ہے اسے محترم سمجھتا ہے صرف نبی کی نسبت کی وجہ سے۔ تو صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے انہیں دیکھا، محمد مصطفیٰ کو انہوں نے دیکھا۔ جب میں آپ کو دیکھوں، آپ کی تصویر میری آنکھوں میں، آپ مجھے دیکھیں میری تصویر آپ کی آنکھوں میں، صحابہ مصطفیٰ کو دیکھیں مصطفیٰ کی تصویر صحابہ کی آنکھوں میں، مصطفیٰ صحابہ کو دیکھیں صحابہ کی تصویر مصطفیٰ کی آنکھوں میں۔ جب مصطفیٰ کی آنکھوں میں صحابہ کی تصویر آئی، اللہ نے قرآن بھیجا لا تعدوا إِلَىٰ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا حبیب تیری آنکھ کے فریم میں بلال اور عبداللہ بن ام مکتوم سے اچھی تصویر کسی کی نہیں رہی۔ اس فریم میں صحابہ کی تصویر سب سے جچتی ہے، اچھی لگتی ہے، لہذا تیری نظریں ان سے نہ ہٹیں، تیری نظریں ان سے نہ ہٹیں۔ احترام صحابہ ضروری، تعظیم صحابہ واجب کیوں؟ اس لیے کہ وہ انتخاب خداوندی ہے۔ نمبر 2 نسبت محمدی کے حاملین ہیں۔ نمبر 3 حق کا معیار ہے، جنہیں معیار حق کہتے ہیں۔ ایمان کا معیار بھی صحابہ، عمل کا معیار بھی صحابہ۔ ایمان کا معیار بھی صحابہ، عمل کا معیار بھی صحابہ۔ اللہ نے ایمان کے لیے، بعد والوں کے ایمان کے لیے صحابہ کے ایمان کو سیمپل قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہمارے ایمان کی بنیاد صحابہ کے ایمان پہ ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد صحابہ کے ایمان پہ ہے۔ ہمارا ایمان ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے۔ تو مومن آج کے دور میں وہی ہوگا جو صحابہ کو مومن مانتا ہوگا۔ بھلا یہ کیسی اندھیر نگری ہے کہ جن کے ایمان پہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے انہیں مومن نہ مانا جائے اور اپنے آپ کو مومنین کرام کہا جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان کا معیار صحابہ کا ایمان ہے، اور عمل کا معیار بھی صحابہ کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی کے ہر عمل کو ہم اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے، نبی کے ہر عمل کو ہم اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے۔ ذلت لغزش کو نکال کر بعد میں جو نبی کے افعال رہ جاتے ہیں ان میں بھی 3 شرطیں لگائی گئی کہ ان 3 شرطوں کے بعد چھانٹی کر کے نبی کے عمل کو امتی اپنی زندگی میں لاتا ہے۔ نمبر 1 لا مخصوصا بھی، نبی نے جو عمل کیا
وہ نبی کی خصوصیت نہ ہو. جیسے 4 سے زائد شادیاں کرنا حضور کی خصوصیت ہے. انی رسول اللہ کلمہ پڑھنا حضور کی خصوصیت ہے. تہجد کی نماز کا فرض ہونا حضور کی خصوصیت ہے. لا مخصوصا بھی، یہ اعمال حضور کے ساتھ مخصوص ہے. امتی ان پہ عمل نہیں کر سکتا، اپنے عمل کی بنیاد ان پہ نہیں رکھ سکتا. نمبر 2، لا طبعا لہو، آپ کی طبیعت بھی نہ ہو جیسے نیند آپ کی طبیعت تھی. نمبر 3، لا صحبن عنہ، وہ عمل آپ سے صحبن بھی صادر نہ ہوا ہو. ان 3 قسم کی شرطوں کو سامنے رکھ کے تینوں قسم کے اعمال نبوت، افعال نبوت کو نکال کے جو اعمال بچتے ہیں انہیں امتی اپنی زندگی میں لاتا ہے. اور یہ کہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ نبی کا عمل ایسا ہے؟ نبی کی خصوصیت بھی نہیں، نبی کی طبیعت بھی نہیں، نبی سے صحبن بھی نہیں ہوا. یہ پتا صحابہ سے چلتا ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں وہ چھاننا ہے جس میں نبی کے اعمال کو رکھا جاتا ہے، نبی کے افعال کو رکھا جاتا ہے، نبی کی زندگی کو رکھا جاتا ہے، نبی کی حیات طیبہ کو رکھا جاتا ہے. پھر یہ صحابہ کے عمل کی چھاننی چلتی ہے. جو اوپر رہ جاتے ہیں فقط نبوت کے لیے ہوتے ہیں، جو نیچے نکل آتے ہیں پوری امت کے لیے ہوتے ہیں. ایمان کا معیار صحابہ کا ایمان اور عمل کا معیار صحابہ کا عمل. جب تک نبی کے کسی عمل کو صحابہ نہ اپنائے بعد والا کوئی کیسے اپنا سکتا ہے؟ کیا کوئی صحابہ سے بڑا حضور کا عاشق پیدا ہوا ہے؟ ہم یہی کہتے ہیں صحابہ کو دیکھ لیا کرو، کیونکہ جیسے رب تک مصطفیٰ کے بغیر نہیں پہنچا جا سکتا، مصطفیٰ تک اصحاب مصطفیٰ کے بغیر نہیں پہنچا جا سکتا. وہ معیار حق ہے. زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا، وگرنہ ایک ایک وجہ مستقل گفتگو ہے، ایک ایک وجہ مستقل مضمون اور عنوان ہے. صحابہ کا احترام لازم، تکریم واجب. تیسری وجہ وہ معیار حق ہے، حق کا معیار ہے. کون ہے جو کہتا ہے ہم رجال ونحن رجال؟ وہ بھی بندے ہم بھی بندے. یاد رکھیے یہ تو انبیاء بھی بندے ہیں لیکن کوئی بندہ ان جیسا نہیں، اصحاب مصطفیٰ جیسا بھی ان کے بعد والا کوئی نہیں. یوں تو یاقوت بھی پتھر ہے مگر کوئی پتھر یاقوت جیسا نہیں ہے، وہ منفرد ہے. بالکل اسی طرح باپ کی ساری انسانیت جمع ہو جائے صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتی. صحابہ کرام باپ کی ساری انسانیت سے ممتاز اور منفرد ہے، ساری انسانیت سے عصمت میں بالا ہے. وہ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں ہے مگر محفوظ مغفور عند اللہ مقبول ضرور ہے. وہ انسانیت سے افضل تو نہیں ہے مگر انبیاء کے بعد ساری انسانیت سے افضل ضرور ہے. ان سے خطا کا سرزد ہو جانا اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت کبھی کبھار ثابت تو ہے مگر ذمے میں باقی نہ رہنا یقینی ضرور ہے. ان پہ قرآن اگرچہ اترا تو نہیں ہے مگر وہ قرآن کے بلین مخاطب اور محافظ ضرور ہے. وہ اسلام کے اوامر و نواہی کے موجب تو نہیں ہے مگر اسلام کے بلین ناقل اور شارع ضرور ہے. وہ ربوبیت اور نبوت کے درمیان واسطہ تو نہیں ہے مگر نبوت اور امت کے درمیان واسطہ ضرور ہے. جو نبی سے لیتے ہیں امت کو دیتے ہیں، نبوت سے پڑھتے ہیں امت کو پڑھاتے ہیں، نبوت سے سیکھتے ہیں امت کو سکھاتے ہیں، نبوت سے سنتے ہیں امت کو سناتے ہیں، نبوت سے جانتے ہیں امت کو بتاتے ہیں. اور کہنا چاہوں گا ان کے قبضہ میں اگرچہ انسانیت کی ہدایت تو نہیں ہے مگر وہ پوری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت اور نمونہ عمل ضرور ہے. اور ہو بھی کیوں نہ وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ. علم و عمل کے بہ کر ذوق و بڑا سراپا مشن تھا جن کا دین مدی کا غلبہ. کتنے غیور اور جری تھے نبی کے صحابہ. احترام واجب،
تکریم ناصر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معیار حق ہے، وہ معیار حق ہے. اور وجہ عرض کرتا ہوں، پانچویں وجہ صحابہ کرام کے احترام کے لازم ہونے کی، تکریم کے واجب ہونے کی، قرآن و سنت ان کے احترام کا حکم دیتے ہیں. قرآن و سنت ان کے احترام کا حکم دیتے ہیں. جو قرآن اور محمد کے فرمان کو مانتا ہے وہ ان کی بے احترامی نہیں کر سکتا، اور جو قرآن کا باغی ہے، محمد کے فرامین کا باغی ہے، وہ تو رب کا احترام نہیں کرتا، کبھی کسی میں ظاہر کرتا ہے کبھی کسی میں. تو وہ صحابہ مصطفیٰ کا احترام کیسے کرے؟ قرآن ان کی تعظیم کا حکم دیتا ہے. جنہوں نے تعظیم نہیں کی، بے احترامی کی، قرآن نے ان کی حقیقت کھول کے رکھ دی. الا انہم ہم الصفہاء ولکن لا یعلمون. پردے چاک کر دیے. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. محمد کا فرمان ان کے احترام اور تعظیم کا درس دیتا ہے، حکم دیتا ہے، تاکید اور تلقین کرتا ہے. فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم. میرے صحابہ کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی تکریم کرو. کیوں؟ فانہم خیارکم، وہ تم میں بہترین ہے، بلند رتبے والے ہیں. صحابہ کا احترام ضروری، تکریم اور تعظیم واجب. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ حضور کے دین کے عینی شاہد ہیں، نبی کی ذات کے گواہ صحابہ کرام، نبی کی بات کے گواہ صحابہ کرام، نبی کے اقوال کے گواہ صحابہ کرام، نبی کے افعال کے گواہ صحابہ کرام، نبی کے ذاتی احوال کے گواہ صحابہ کرام، نبی کے مذاکرات کے گواہ صحابہ کرام، معاہدات کے گواہ صحابہ کرام، مجاہدات کے گواہ صحابہ کرام، دن رات کے گواہ صحابہ کرام. وہ دین نبوت کے عینی شاہد ہیں. انہوں نے محمد پہ قرآن اترتے دیکھا، محمد کو باتیں کرتے سنا، محمد کو عمل کرتے دیکھا، محمد کو سفر میں دیکھا، محمد کو حضر میں دیکھا، محمد کو قیام میں دیکھا، محمد کو رکوع میں دیکھا، محمد کو سجود میں دیکھا، محمد کو تشہد اور قعود میں دیکھا. وہ پورے کا پورا دین روایت ہے، صحابہ اس کے راوی ہے. پورے کا پورا دین نقل ہے، صحابہ اس کے ناقل ہے. اسلام اور قرآن ایک مقدمہ ہے، صحابہ اس کے گواہ ہے. اسلام اور قرآن ایک دعویٰ ہے، صحابہ اس کے دلائل صادقہ ہے. جیسے ہر مقدمہ کی صداقت گواہوں پہ کھڑی ہے، ہر دعوے کی صداقت دلائل پہ کھڑی ہے، اسلام اور قرآن کی، صاحب قرآن کی صداقت صحابہ پہ کھڑی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کا دفاع خالی صحابہ کا دفاع نہیں ہے، وہ پورے کے پورے دین کا دفاع ہے، پورے دین کا. کیونکہ دین ہیرے اور جواہرات کا نام ہے، ہیرے اور جواہرات کا نام ہے، اور صحابہ کرام ان صندوقوں کا نام ہے جن میں یہ ہیرے اور جواہرات رکھے ہوئے. دین مصروف ہے، صحابہ کے سینے ظرف ہے. حضور ہمیں دین دے کے گئے، توجہ کیجئے، دین دے کے گئے. آپ کسی الماری میں رکھ کے ہمیں دین دے کے نہیں گئے، کسی درخت کے ساتھ باندھ کے کہہ کے نہیں گئے یہ دین ہے لے لینا. صحابہ کے سینوں میں سجا کے گئے، صحابہ کے سینوں میں. تو دین زیور ہے، صحابہ کے سینے صندوق ہے. اور جب سنیارے کے صندوق میں زیور آ جاتا ہے تو چور کی نظر بھی صندوق پہ ہوتی ہے، چوکیدار کی نظر بھی صندوق پہ ہوتی ہے. چور کی نظر بھی صندوق پہ، چوکیدار کی نظر بھی صندوق پہ. اب چور صندوق کو کچھ نہیں کہنا چاہتا، اصل میں جو صندوق کے اندر ہیرے ہیں اسے چرانا چاہتا ہے. لیکن ہیرے چرائے تو کیسے چرائے؟ صندوق چرائے گا تو ہیرے چوری ہوں گے. تو اس لیے چور صندوق چرانا چاہتا ہے، اسے صندوق سے کوئی لینا دینا نہیں. اصل میں وہ ہیرے چرانا چاہتا ہے جو صندوق میں ہے. اور چوکیدار کی نظر بھی صندوق پہ ہوتی ہے،
وہ بھی پہرا صندوق کا دیتا ہے. اس لیے نہیں دیتا کہ یہ صندوق ہے، اس لیے کہ صندوق کے اندر جواہرات ہیں، صندوق کے اندر زیورات ہیں. تو جو صحابہ کرام کی شخصیات کو مجروح کر رہا ہے وہ چور ہے، اور جو ان کی تعدیل کر رہا ہے وہ چوکیدار ہے. چور اپنا کام کرنا چاہتا ہے، چوکیدار اپنی ذمہ داری نبھانا چاہتا ہے. اب چوکیدار صندوق کو بچا کے ہیرے بچا رہا ہے، اللہ کے قرآن کو، محمد کے فرمان کو. اور جو صحابہ کی عصمت کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی حیثیت کو مجروح کرتے ہیں، جلا کرتے ہیں، تعدیل والوں کے مقابلہ کھڑے ہوتے ہیں، انہیں بھی صحابہ سے کچھ لینا دینا نہیں. اصل میں اندر یہودیت چھپی ہے اور وہ اسلام کے مخالف ہے. تو وہ مخالفت النفوس قدسیہ کی کر رہے ہیں جن کے سینوں میں محمد کا اسلام ہے. جب روایت کو مجروح کرنا ہو جرا راوی پہ ہوتی ہے، منقول کو مجروح کرنا ہو جرا ناقل پہ ہوتی ہے. پورے دین کے راوی صحابہ کرام ہے، نقل صحابہ کرام سے آئی ہے، ناقل وہ ہے. تو اب یہ دشمنی صحابہ سے نہیں ہے، نبی اور دین نبی سے ہے. چور کی دشمنی صحابہ سے نہیں ہے، جو ان کے پاس ہے اس سے ہے. وہ قریب نہیں آنے دیتے، قریب نہیں آنے دیتے. اور چوکیدار کی بھی اصل حفاظت دین کی ہے جو صحابہ کے پاس ہے. صحابہ کے تبھی حضور نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے رکھا. اصل بغض نبی سے، دین نبی سے. نبی بھی صحابہ سے ملتے ہیں، دین نبی بھی صحابہ سے ملتا ہے، اس لیے ان سے بغض ہے. من ابغضہم فببغضی ابغضہم. یہ عینی شاہد ہے محمد کے دین کے. اور اگر ان کو درمیان سے نکال دیا جائے، ان کو درمیان سے، جنہوں نے یہ زمانے کا بود ختم کر دیا ایک مسلسل سند کے ذریعے، ان کے بغیر کوئی سند رسول اللہ تک نہیں پہنچتی. انما الاعمال بعد میں آتا ہے، صحابی کا نام پہلے آتا ہے. قال رسول اللہ بعد میں ہے، عن ابی ہریرہ پہلے ہے. قال رسول اللہ بعد میں ہے، عن ابن عباس پہلے ہے. قال رسول اللہ بعد میں ہے، عن ابن عمر پہلے ہے. تو جسے قال رسول اللہ سے بغض ہوگا وہ ابن عمر سے پہلے بغض رکھے گا. اگر اس نے ابن عمر کو مان لیا تو قال رسول اللہ کو تو ماننا پڑے گا. جو دین کو ماننا چاہتا ہے وہ صحابہ کو مانتا ہے، جو دین کا انکار کرنا چاہتا ہے صحابہ پہ تنقید کرتا ہے. دین نبوت کے عینی شاہد صحابہ ہے اور ان کا احترام. ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، اس وجہ سے بھی لازمی اور ضروری ہے. ہم اہل سنت والجماعت نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. اگر کوئی صحابہ کو اپنی عقیدت کا مرکز سمجھے اور اہل بیت کے بارے میں وہ مطمئن نہ ہو تو اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. اور اگر کوئی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے مگر صحابہ کرام کے بارے میں متشکک ہو، اسے بھی اپنا ایمان تلاش کرنا چاہیے. یہ دونوں طبقے کامل مسلمان کے لیے تسلیم کرنے ضروری ہیں. جیسے چہرے کا حسن دو آنکھیں ہیں، دین کا حسن دو طبقے ہیں. ایک کو صحابہ کہتے ہیں، دوسرے کو اہل بیت کہتے ہیں. کسی ایک کا انکار نبی کی سیرت و تعلیمات کی کاملیت کو ڈیمیج کر دیتا ہے. آبا کا احترام اور تعظیم ان دلائل کی وجہ سے نہ صحیح، اہل بیت کے لحاظ کی وجہ سے بھی کر لینا چاہیے. اہل بیت نبوت کے لحاظ میں آپ کہیں گے کیسے؟ کشف الغمہ اٹھائیے، بہار الانوار اٹھائیے، جلاء العیون اٹھائیے، آپ کو پتہ چلے گا
हुजूर से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता मांगने का मशवरा हजरत अली को शेखैन ने दिया था, अबू बकर उमर ने। बल्कि अबू बकर उमर खुद हुजूर के पास हजरत अली को लेके गए थे। हुजूर ने हाँ फरमाई और उसके बाद फिर अल्लाह के नबी ने हजरत अली को जब अपनी जीरा बेचने के लिए भेजा, हजरत उस्मान ने खरीदी। जब मबीये पे कब्जा हो गया, जीरा भी हदिया कर दी और उसकी कीमत भी दे दी। और जब हजरत अली वो जीरा और माल लेकर हुजूर की खिदमत में आए, हुजूर ने हजरत उस्मान को ढेरों दुआएं दी। और फिर जब वो पैसे अल्लाह के नबी ने अपने हाथों में लिए तो लेके हजरत अबू बकर को दे दिए कि जाओ अब शादी के लिए शॉपिंग करके लाओ, शॉपिंग करके लाओ। शॉपिंग करके लाए। जब शॉपिंग करके ले आए तो फिर आपने हजरत अनस को भेजा, कश्फुल गुम्मा में है, हजरत अनस को भेजा, ये खादिम रसूल थे। अंदर बुलाया, कहा अब बाहर चले जाओ, बाहर फुला फुला बैठे हैं, उनको मेरे पास बुला के लाओ। उदौली अबा बकरिन व उमरा व उस्माना व अलीयन व तलहा व सुबैर, इन सबको मेरे पास बुला लाओ। जब ये सब आ गए, हुजूर खड़े हुए, खुतबा पढ़ा और खुतबा पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी ने सहाबाई किराम को मुखातब करके फरमाया कि तुम मेरी बेटी फातिमा के अली के साथ निकाह के गवाह बन जाओ। हजरत फातिमा और अली अहले बैत नबुव्वत के निकाह के गवाह मोहम्मद के सहाबा है। और फिका की किताबों में लिखा है निकाह के गवाहों का मुसलमान होना जरूरी है। अगर निकाह के गवाह मुसलमान न हो तो निकाह सही नहीं होता। हजरत अली के साथ हजरत फातिमा के निकाह के गवाह अबू बकर है, उमर है, मोहम्मद के सहाबा है। अगर मोहम्मद के सहाबा के एहतराम कुरान और सुन्नत की वजह से नहीं, हजरत फातिमा की निकाह का लिहाज रख के कर लो, निकाह का लिहाज रख के कर लो। तो मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। और कहता हूं तवज्जो, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो को चलो नबी के फरामीन की वजह से नहीं मानते, हजरत हसन और हुसैन की बैत की वजह से ही मान लो। बैत की वजह से रिजाल कशी के 72 सफा पे लिखा है हजरत हसन और हुसैन दोनों ने बड़े मजमा में कातिबे वही साहबी रसूल हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पे बैत की। और हजरत हसन बिन अली की बैत कब हुई? वो खलीफा बने, 6 महीने मसनद खिलाफत में मुतमक्किन रहे, फिर खिलाफत से दस्तबरदार होके उन्होंने हजरत मुआविया के हाथ पे बैत की और हुजूर की उस पेशीन गोई को पूरा किया जो मिशकात में है। हुजूर ने फरमाया इन्न बनी हाज़ा सय्यद व लअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फियतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन, कि ये मेरा सरदार बेटा है, अल्लाह इसके जरिए मुसलमानों की 2 अजीम जमातों में सुलह करवाएंगे। हजरत हसन बिन अली ने खिलाफत से दस्तबरदार होके हजरत मुआविया के हाथ पे बैत की। हजरत हसन बिन अली ने इस उम्मत में जितनी बड़ी कुर्बानी दी है शायद ही उसकी कोई मिसाल मिलती हो। उम्मत को जोड़ने के लिए उन्होंने खिलाफत की कुर्बानी दे दी, दस्तबरदार होके हजरत मुआविया के हाथ पे बैत की। रिजाल कशी के 72 सफा पे लिखा है हजरत हसन बिन अली अपने भाई हुसैन बिन अली को लेके हजरत मुआविया के पास गए और बैत करने का इरादा जब जाहिर हुआ तो हजरत मुआविया ने पहले हजरत हसन को कहा तुम फबाइए, खड़े होकर बैत कीजिए। फकाम फबाइया, उन्होंने खड़े होकर बैत कर ली। सुम्मा काल लिल हुसैन, फिर हुसैन को कहा तुम फबाइए, खड़े होकर बैत कीजिए। फकाम फबाइया, उन्होंने भी खड़े होकर बैत कर ली। हजरत हसन बिन अली हुसैन बिन अली ने जब हजरत मुआविया के हाथ पे बैत कर ली तो फिर मुझे बताइए अब हजरत हसन की मोहब्बत का दावेदार, हुसैन की मोहब्बत का दावेदार मुआविया के एहतराम न करे तो किस जात से किताब न करे। नबी के फरामीन एक तरफ रहे, दलाइल एक तरफ रहे। हसनैन के इमाम हैं, हसनैन करीमैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के इमाम है। अब अगर कोई इनका एहतराम नहीं करता तो फिर मतलब ये है
اس کا حسن سے محبت کا دعویٰ ہے، اس دعوے کی حقیقت کوئی نہیں۔ حسین سے محبت کا دعویٰ ہے، اس دعوے کی حقیقت کوئی نہیں۔ تو آئیے صحابہ کرام ہو یا اہل بیت عظام ہو، دونوں کی محبت کو حقیقی شکل دے۔